اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو ساتھیو، آج اتوار ہے اور اتوار کے دن ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اور لوگوں تک اس کو شیئر بھی کریں، آپ کی تبلیغی بھی ہو جائے گی اور سبسکرائب بھی کریں میرے بھائیوں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوالات کے جوابات کی طرف۔ یہ کاظم حسین صاحب اور بہت سارے کافی دوست ہیں، کافی عرصے سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز اللہ یاری کے سامنے آؤ اور ان کا جو ہے سامنا کریں، آپ مناظرہ کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے تو یہ آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہم اپنے عقل کو استعمال کریں اور سوچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت اس لیے دی ہوئی ہے ہمیں کہ دو بندے آپس میں بول رہے ہیں تو ان میں سے آپ ڈفرینشیٹ تو کر سکیں، فرق تو آپ جان جائیں کہ ایک بندہ یہ بات کہتا ہے، دوسرا بندہ یہ کہتا ہے۔ بہت آسان ہے، تھوڑا سا آپ دماغ کو استعمال کریں تو دو بندے جو کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون غلط راستے پہ ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کافروں کا کوئی عالم آ کر مقابلہ اور مناظرہ نہیں کراتے تھے، وہ ان کی باتیں سنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں سنتے تھے اور اپنے علماء کے پاس جا کر تحقیقات کرتے تھے، ان کے پاس بھی جا کر ان سے سوالات وغیرہ کرتے تھے، پھر وہ سمجھ جاتے تھے۔ 2-3 ٹرن دینے سے بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ یہ ہے اصلی طریقہ اور اسلامی طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ اور اہل بیت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ مقابلے آپس میں بٹھا کے دو آدمیوں کو مقابلہ نہیں کراتے تھے، آمنا سامنا نہیں کراتے تھے کہ بعد میں ہم سمجھیں گے، نہیں، بلکہ ہر ایک اپنے لیول پہ اور الگ الگ ان مختلف مکتب فکر کے لوگوں سے ملتے تھے، یہودی علماء سے بھی ملتے تھے، عیسائیوں سے بھی ملتے تھے، قریشی جو ہے نا وہ اپنے بڑوں سے ملتے تھے، پھر جو ان کی جو رسومات کی وہ ان کو بھی دیکھتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوالات بھی اور جوابات بھی کرتے تھے اور ایسے ہی وہ اسلام لائے۔ تو اگر وہ اس وقت کے زمانے کے لوگ نے جو طریقہ کیا ہے تو کیا وہ آپ لوگ فالو اس کو کرنا پسند نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور جو اہل بیت جس طرح سے ایمان لائے تھے اس طرح کا ہم ایمان لائیں؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی بات ہمیں پسند نہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری میری بھائیوں بات یہ ہے کہ ایک بندہ آ کر ہمیں کہے کہ اس شخص سے آپ بات کریں جو آپ کے بڑوں کی، آپ کے بزرگوں کو کافر کہتا ہے، اور اس بندے سے جو آپ کو کافر کہتا ہے اور اس کی کتابیں، ان کی جو کتابیں ہیں جو ان کو کافر بنانے پر پورا زور دیتی ہیں، جن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ہمارے بزرگوں کو کافر قرار دیں، اب اس شخص سے آپ یہ جو ہے نا مطالبہ کریں کہ پلیز آپ جائیں اور اپنے بزرگوں کی فضیلت، وہ لوگ جو آپ کے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں، ان کتابوں سے ان کی فضیلت ثابت کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ سوال صحیح ہے کہ سارے شیعہ علماء آج تک جو آئے ہیں انہوں نے میرے بھائیوں سنی بزرگوں ابو بکر، عمر، عثمان، ٹھیک ہے، طلحہ، زبیر، ان کے اوپر ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے
کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی جو ہے نا وہ جو ہے نا فضیلت کو غائب کیا جائے اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے داغدار بنایا جائے، ان کو کافر بنایا جائے، ان کو منافق بنایا جائے اور ان کو فاسق اور فاجر بنایا جائے۔ اب آپ دوسرے آدمی سے کہتے ہیں کہ وہ بندے جن کی اور جو ہے نا وہ آپ کے بزرگوں کو ابو بکر اور عمر کو جو کتابیں کافر بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، انہی کتابوں سے ابو بکر اور عمر کی فضیلت ثابت کریں تو آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ ان کی فضیلت ثابت نہیں کر سکتے تو وہ آپ ناحق پر ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سوال کرنا، مطالبہ کرنا عدل پر مبنی ہے؟ یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا کہ کسی شخص کی فضیلت اس کے دشمنوں سے کتابوں سے آپ ثابت کریں اور یہ آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ شیعہ بھائیوں نے پوری ایڑی چیٹی کا ان کو علماء نے کتابیں لکھی اور ان کے اوپر انہوں نے تنقید لکھی ہے، کافر منافق اور پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں سنیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جائیں، ہم آپ کی بات کو تو اس وقت مانیں گے جب آپ اللہ یاری سے ٹکر کھائیں اور اللہ یاری سے ان کی کتابوں سے، آپ سنی کتابوں سے نہیں، انہی کتابوں سے، دشمن کی کتابوں سے جو ہے نا دشمن کی کتابوں سے دشمن کے فضائل ثابت کر دیں تو ہم آپ کو مانیں گے۔ یہ مطالبہ کرنا ہی عدل اور انصاف کے خلاف ہے میرے بھائی۔ ایک بات پھر آگے آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بالفرض اسی طرح سے دشمن کی کتابوں سے جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر کافر ہیں، پھر اگر کسی طرح ان کی کتابوں سے ابو بکر اور عمر کی فضیلت کوئی ہم لوگ دکھا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا جواب ملتا ہے اللہ یاری صاحب کی طرف سے؟ اگر ہم دکھا بھی دیں تو اللہ یاری کا پورا زور ہوتا ہے، اللہ یاری بہت بڑے حربے استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے پھر یہ بھی اس کا ایک حربہ ہے کہ بھائی یہ تو سنی مصادر سے بات لکھی گئی ہے۔ پہلے تو وہ کہے گا کہ دشمن کی کتاب ابو بکر اور عمر، یہ اس کا پہلا حربہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کی ہم شیعہ جو اس کے دشمن ہیں، جو تلے ہوئے ہیں کہ ان کو کافر ثابت کر دیں، تو ہماری ان کی کتابوں سے ثابت کریں۔ ایک بات یہ اس کا حربہ ہے ٹاپ کا۔ اور اس کے بعد پھر اگر کوئی بندہ کامیاب بھی ہو جائے، اسٹڈی کرتے ہوئے کسی کتاب سے کوئی چیز مل بھی جائے اور وہ بیان کر دے کہ یہ دیکھو آپ کے کتاب کے اندر، دشمنوں کی کتابوں کے اندر بھی ابو بکر و عمر کی تعریف لکھی ہوئی ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ ایک دم اب دوسرا حربہ استعمال یہ کرے گا کہ بھائی یہ تو سنی مصادر سے لی گئی بات ہے، لہذا سنی مصادر کی کوئی بھی چیز ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ استعمال کر دے گا حربہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ پھر ایسے بندے سے بات کرتے ہوئے کوئی فائدہ دے گی بات؟ پھر تیسری اس کا حربہ یہ ہے کہ وہ یہ گویا کہ ثابت کرانا چاہتا ہے کہ سنی مصادر کے اندر ساری باتیں جھوٹی ہیں اور سنی علماء سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہیں، دغاباز ہیں، خائن ہیں، فراڈی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ انسانیت کا دشمن ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی کہ اس کا کیا عقیدہ ہے؟ سارے شیعہ سچے ہیں اور سارے سنی جھوٹے ہیں۔ اب یہ تیسرا حربہ ہے اس کا کہ سارے سنی جھوٹے اور سارے سنی شیعہ صحیح۔ اب مجھے بتاؤ ایسے آدمی سے کس طرح سے مقابلہ بندہ کوئی جیت سکتا ہے جو آزاد ہو، جس کو فل اختیارات ہوں، جو حربہ چاہے استعمال کرے اور اس کے اوپر کوئی قید نہ لگی ہوئی ہو، اس کو کوئی لگام ہی نہیں ہے کہ بھائی اس قانون کے تحت آپ چلیں۔ قانون یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہے سنی دشمنی بات، یہ پوری سنی انسانیت کا دشمن اور قاتل ہے۔ افسوس ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، لیکن وہ امریکہ میں رہتا ہے، یہود و نصارہ کی باتوں پر زمانتا ہے، یہ وہاں اس کا جانا، وہاں کاروبار کرنا، اٹھنا بیٹھنا یہود و نصارہ کی زبانوں پر تو یقین کرتا ہے نا۔ وہ بزنس بھی آپ کریں گے تو کسی کے زبان پر یقین تو کریں گے نا۔ اگر یعنی کہ وہ یہود و نصارہ کو جھوٹا نہیں سمجھتا اور سنی نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان سب کو وہ جھوٹا کہتا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ اس کی حالت ہے، حالانکہ یہ انسانیت کا دشمن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
سنیوں کو آپ ان کو جرح کریں جو جھوٹے ہوں. سارے سنی جھوٹے نہیں اور سارے شیعہ صحیح بھی نہیں ہیں, سچے نہیں ہوتے. ہر بندے میں, ہر کمیونٹی میں آپ کو اچھے بھی ملیں گے, برے بھی ملیں گے. لہٰذا اس کو جرح کرنی چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سنی مصادر میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, ادھر سے یہ لے کر آیا ہے, بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ اس روایت کے اندر فلاں بندہ جو ہے نا وہ جھوٹا ہے, راوی فلاں بندہ جو ہے نا وہ ضعیف ہے, حافظے کا کمزور ہے, یا فلاں بندے نے فلاں سے سماع نہیں کیا, سنا ہی نہیں ہے, انقطاع ان کے اندر ہے. تو یہ چیزیں وہ برائی ان کی بیان نہیں کرتا, بس وہ انسانیت کا دشمن ہے کہ سارے کے سارے یہ غلط ہے. اب مجھے بتاؤ اس بندے سے اس طرح سے, پھر جب کوئی بندہ آ جائے جس کی داڑھی لمبی ہے اس کے اوپر تنقید, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا وہ بالکل یعنی کہ تنقید اور ان کی عزت نفس کو پامال کرتا ہے, مختلف فکریں ان کے اوپر کستا رہتا ہے اور خود ہنستا رہتا ہے, جو کہ اخلاق سے بالکل اس کی یہ حرکتیں گری ہوئی حرکتیں ہیں. تو اس طرح سے بندہ کیسا کرے. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی بڑے شیعہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں, جب ہم ان کو ان کی کوئی بات دکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے سنی مصادر سے لیا, یہ بات غلط ہے. لیکن خود وہ ساری اپنی دلائل سنی مصادر سے دینے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں جتنی کتابیں ہیں وہ سنی مصادر سے پڑھتا ہے. یعنی کہ ایک طرف وہ کہتا ہے سارے کے سارے جھوٹے مکار ہیں, لیکن وہ پھر ان مکاروں کی یعنی کہ جب وہ خود پڑھتا ہے دلائل دینے کے لیے تو وہ ان کو صحیح سمجھ کر پڑھتا ہے. لیکن وہی صحیح سمجھ کر اس سے پہلے والے لوگ علماء شیعہ کے وہ لکھ جائیں تو وہ کہتا ہے انہوں نے غلط لکھا. اس سے پہلے لوگ علماء, ٹھیک ہے, وہ اگر کوئی چیز سنی کتابوں سے لکھ گئے تو یہ کہے گا جھوٹے ہیں, لیکن یہ خود سنی کتابیں پڑھیں تو پھر یہ صحیح ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ لرنرز کے, یہ انصاف سے دوری والی باتیں ہیں. ایک اور استعمال وہ حربہ کرے گا, وہ جب کوئی مناظر سے بات کرے گا تو اس کے اوپر پھر یہ کیا تنقید کرے گا اور ہنستے گا اور اس کو کہے گا کہ اس کو عربی پڑھنے نہیں آتی, اس کو قرآن مجید بھی پڑھنے نہیں آتا. پھر یہ اس کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ یہ حربہ استعمال کرے گا کہ اس کو تو عربی پڑھنے نہیں آتی. تو مختلف جو ہے نا یہ حربے استعمال کرتا ہے. یہ بھی آپ سوچیں کہ چلو اس کے کوئی بھی مناظرہ ہوتا ہے وہ عربی کا مقابلہ نہیں ہوتا, عربی پڑھنے کا مقابلہ نہیں ہوتا, دلائل کا مقابلہ ہوتا ہے. اس کو تو ٹوکنا ہی نہیں چاہیے اس کے اوپر, آپ اس کو دلائل کو دیکھیں نا. زبان کا کام ہے دوسرے کو اپنے خیالات پہنچانا, یہ ہوتا ہے زبان کا کام, لیکن وہ بھی یہ کام جو انہیں نہیں کرنے دیتا. اچھا, ایک اور چیز پھر آخر میں اگر وہ کہیں پھنس بھی جائے تو وہ ایک اور حربہ استعمال کرے گا کہ اب یہ مختلف شیعہ علماء نے لکھا ہے, کافی زیادہ باتیں آ گئی ہیں, وہ سلف پہلے جو ہے علماء شیعہ وہ مان چکے ہیں. اب وہ کیا کہے گا, وہاں پر ایک اور وہ حربہ استعمال کرے گا, وہ یہ کہے گا بھائی میں کسی کا بھی مقلد نہیں ہوں, میں کسی بھی جو ہے نا عالم کی تقلید کرنے والا نہیں ہوں. اس طرح سے کر کے کہہ کے وہ اپنی ساری کی ساری جان چھڑا لے گا. اب مجھے بتاؤ اس طرح کے بندے سے میں کیا بات کروں میرے بھائیوں. ہاں, اس سے ایک اصول ہے کہ اس طرح سے میں بات کر سکتا ہوں کہ اس کو کہو کہ خود کتابیں لکھے. یعنی کہ اس سے بڑھ کر جو عالم ہیں, اس سے بڑھ کر عالم ہیں نا جنہوں نے کتابیں لکھی, وہ ان کو بھی کہے گا کہ انہوں نے مصادر ادھر ادھر سے جو ہے نا سنی مصادر سے یہ بات لکھی ہے. یعنی کہ ان کی علمی فضیلت کا یہ قائل نہیں ہے, بلکہ وہ اپنی فضیلت کا قائل ہے کہ میں فضیلت میں اپنے ان شیعہ عالم جو فلاں ابو بکر عمر کی فضیلت کے جو ہے نا حدیثیں لائے ہیں, روایتیں لائے ہیں, وہ میں نہیں مانوں گا ان کو. حالانکہ وہ عالم ہوتے ہیں, جاہل نہیں ہوتے. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اللہ یار نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی نا. کتاب لکھنا کتنا دشوار کام ہے. جنہوں نے کتابیں لکھی وہ زیادہ عالم ہوتا ہے یا وہ بندہ زیادہ عالم ہوتا ہے جو کتابیں نہ لکھے. تو یہ
پھر ایک دم ان بڑے عالموں کو بھی عالم نہیں سمجھے گا، اپنے سے کمتر سمجھے گا، اور یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو زیادہ علم ہے آدم کو، اس کو سجدہ کرو، تو شیطان انکار کر دیا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس میں یہ شیطانی صفت بھی ہے۔ اس کو کتاب ابو بکر عمر کی فضیلت کے بارے میں شیعہ کتابیں دکھائی جائیں تو آخر میں ان کو وہ نہیں مانے گا، وہ ان کو نہیں مانے گا، رد کر دے گا، یہاں کہے گا میں ان کی تقلید نہیں کرتا ہوں، اور اس طرح سے یہ ثابت کرے گا کہ میں شیطان کے راستے پر ہوں، میں اپنے سے بڑے عالم کو جو نا وہ فضیلت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صحیح صحیح باتیں جو اس کا عقیدہ ہے وہ ساری لکھیں، شانتی کرے اپنی کتابوں کی، غلط روایات کو علیحدہ کرے، صحیح روایات کو درست کو ایک الگ کتاب لکھے، پھر ہم اس کو جائیں گے اور پکڑیں گے اس کو، پھر دیکھو کہ کیسا ہم اس کو پکڑتے ہیں، جن کو پھر تارے دکھا دیں گے انشاءاللہ العزیز ہم اس کو۔ اچھا، دوسرا سوال ہے میرے بھائی، محمد نقی صاحب کہتا ہے کہ ایک کار کا مالک ہے، دوسرا اسے وہ کار لے کر استعمال کرے تو وہ استعمال کرنے والا ہے کہ اگلے جہان کی نعمت یعنی جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ جواب میں نے دیا تھا ان کو کہ بی بی خاتون جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگا کہ مجھے ایک جو ہے نا انگوٹھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کو رات کو اٹھو گی تہجد پر، مصلی کے نیچے سے وہ خاتم مل جائے گی تجھے۔ وہ انہوں نے خاتم لے لی تو رات کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں چارپائی ہے، ایک چارپائی کا یعنی ایک پاؤں نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ آئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا جب یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہے تو وہ خواب میں دیکھا چارپائی تو 4 پاؤں والی نہیں تھی، ایک ٹوٹا ہوا تھا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی چیز آپ نے استعمال کی انگوٹھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ جنت میں جو چارپائی تھی، جو پلنگ تھا، اس کا ایک پاؤں جو ہے نا ٹوٹا ہوا تھا، یہ اس وجہ سے ہے، لہذا واپس کر دو، وہاں پر جا کر رکھ لو۔ جب وہاں پر رکھ لیا تو دوسرے دن خواب دیکھا تو وہ چارپائی پر چاروں ہی پاؤں پورے تھے، یعنی کہ جنت کی نعمت واپس مل گئی۔ تو یہ محمد نقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ کار کا مالک کسی سے لے کر کار کو استعمال کر دے تو وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے۔ بھائی آپ اور ہمارے درمیان میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے، اور عام بندوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ رابعہ بصری رات کو جو ہے نا وہ کام کرتی تھی یا کتابیں پڑھتی تھی رات کے ٹائم میں، وہ لالٹین یا بتی پڑوسیوں کی ہوتی تھی، روشنی جو آتی تھی اس کے کوٹھے پر وہ پڑوسیوں کی روشنی ہوتی تھی، ان کی بتی کی روشنی ہوتی تھی پڑوسیوں کی۔ تو رابعہ بصری گئی جنید بغدادی کے پاس کہ جنید مجھے یہ بتاؤ، مجھے فتویٰ دے دو، میں کام کرتی ہوں رات کے ٹائم اور وہ بتی میری اپنی نہیں ہوتی، وہ پڑوسیوں کی بتی ہوتی ہے، اس کی روشنی میں وہ کام کرتی ہوں، تو یہ بتاؤ کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جنید بغدادی نے کہا کہ اور لوگ ہوتے ہیں عام لوگ تو ان کے لیے تو یہ جائز ہے، لیکن آپ اپنے مرتبے کے حساب سے جس لیول پر ہیں تو یہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، مقرب بندے اور عام بندوں کے لیے قوانین اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی زندگی اپنائی ہے اور اپنے اہل بیت کو سادگی کی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے اور تربیت کی ہے۔ وہ عام آدمی نہیں تھے میرے بھائی، تو یہ آپ مثال سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ریاض الابرار، اس کے صفحے نمبر 25 سے میں نے لیا ہے، اور یہ ہے سید نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے، میری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، میں نے تو آپ کو حوالے دیا، یہ شیعہ کتاب نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ آپ خود ہی پھر دیکھ لیں۔ تو میرے طرف جو ہے نا آپ اس کو نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے گھڑتا ہوں۔ محمد نقی صاحب کہتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ علمی وراثت ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ علمی وراثت کے وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بھی علی کا حق ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے دوسری بات میرے بھائی یہ کہی ہے
لہذا علی کا حق تھا۔ میرے بھائی، بہت بڑا شہر ہو، عالی شان ہو، اور اس کا دروازہ ایک ہو، ایسا تو دنیا میں کوئی شہر ہے ہی نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بھی شہر نہیں کہ سارے لوگ ایک ہی دروازے سے آئیں اور ایک ہی دروازے سے نکلیں، تو وہاں تو ٹریفک ہی جام ہو جائے گی۔ اسلام سہولت دیتا ہے، تنگی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ حج میں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے لوگو تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہم نے نہیں رکھی، آسانی رکھی ہے۔ تو اسلام میں شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو بہت زیادہ دروازے ہونے چاہیے، یا ایک دروازہ ہونا چاہیے۔ ایک دروازہ جو ہوگا اس کے نزدیک رہنے والے تو مزے میں ہوں گے، لیکن وہ جو دروازے کے سامنے اپوزٹ سائڈ سے ہوں گے اور جو گاؤں سے لوگ آتے ہوں گے، کتنی ان کو دشواری ہوگی، کئی دن لگیں گے، اور دروازے کے سامنے رہنے والے لوگ ان کو چند منٹ لگیں گے۔ کچھ لوگوں کو چند منٹ لگیں اور کچھ لوگوں کو کئی مہینے لگ جائیں اور دن لگ جائیں، تو یہ عدل کے ہی خلاف ہے۔ بہت دروازے ہونے چاہیے۔ دنیا میں بتاؤ نا کہ کون سا شہر ہے جس کا دروازہ ایک ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ چلو اس طرح سے کرو، ایران کے اندر شیعہ ہیں نا، ان کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرو کہ شہر کے اندر ایک دروازہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے، تو آپ اس کو عمل بھی کر کے دکھائیں نا۔ آپ اپنے شہروں میں صرف ایک دروازہ لگائیں اور کچھ نہیں ہو۔ پھر بڑا مسئلہ ہوگا اگر علی کا صرف اکیلا دروازہ رکھتے ہیں میرے بھائی، تو پھر علی نے جو قرآن مجید نہیں دیا، قرآن مجید تو مصحف عثمانی ہے، یہ حضرت عثمان اور صحابہ کرام کا دیا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید تو ابوبکر، عمر اور عثمان کا دیا ہوا ہے۔ علی کو صرف اکیلا دروازہ بنائے تو پھر قرآن مجید بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور وہ حضرت علی والا قرآن تو امام مہدی لے کر آئے گا۔ اصول کافی میں اور ہر تقریباً کتاب کے اندر شیعہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امام مہدی لے کر آئے گا۔ دروازہ ایک بناتے ہو تو پھر قرآن بھی علی والا لے آؤ۔ کہاں ہے وہ جو ہے نا، وہ ترتیب نزول کے حساب سے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا تھا، وہ لائیں۔ یہ تو صحابہ کا دیا ہوا ہے قرآن مجید۔ اس طرح سے صحابہ کو آپ چھوڑ دیں گے اور صرف علی کو پکڑیں گے تو بہت قرآن مجید سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ جب قرآن مجید ہو یہ آپ کو صحیح نہیں ملا تو پھر آپ کیسے باتیں کرتے کہ میں دیندار ہوں؟ پھر تو کوئی بندہ ایک بھی نہ مسلم ہے نہ مومن ہے۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب صحابہ کو آپ مانیں کہ وہ امین تھے، عادل تھے، ان کا یہ قرآن مجید دیا ہوا بالکل صحیح ہے، وہ عادل تھے، تو پھر وہ دروازے بھی ہو سکتے ہیں، ان سے آپ قرآن مجید لیں گے۔ لہذا کئی دروازے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، ایک علی کو تعلیم و تربیت نہیں دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ شاگرد ہیں۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا صرف اور صرف علی دروازہ ہے اور کوئی نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ علی بھی ایک دروازہ ہے، اور بھی دروازے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی باب، علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف علی کا دروازہ ہے۔ صرف کدھر ہے؟ حصر تو اس پر نہیں ہے نا کہ صرف علی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اور کوئی رسول ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ماننے سے اور رسولوں کی نفی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے حضرت علی کو اگر ہم جو ہے نا دروازہ مانیں تو یہ کدھر ہے کہ اوروں کی نفی ہو گئی کہ ابوبکر اور عمر وہ دروازہ نہیں ہے؟ تو یہ بات بھی آپ کی غلط ہے میرے بھائی۔ تو بہت سارے دروازے ہیں، صحابہ بھی دروازے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں نقی صاحب، انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو باغ فدق کن علماء کو دیا گیا؟ علماء کو باغ فدق نہیں ملے گا، ترکے سے نہیں ملے گا، وہ علم سے ملے گا۔ علماء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دیا گیا، اور ترکے کا جو مال تھا وہ جو ہے نا وہ علماء کو نہیں، وہ حکمرانوں کو دیا گیا ہے۔ وہ حکمران صدقات کے طور پر جو ہے نا غریبوں مسکینوں میں وہ بانٹیں گے، وہ بیت المال کا حصہ رہے گا۔ مالی ترکہ حکمران، علمی ترکہ علماء میرے بھائی۔ اس کے بعد محسن رضا صاحب کہتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے،
جواب دیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی صحیح ہے، حضرت علی حق پر تھے، حضرت علی جنت کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت رکھنا، بغض رکھنا منافقت کی نشانی ہے، ان کی بہت بڑی شان ہے۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف علی ہی حق پر ہے، یعنی کہ اور لوگ بھی حق پر ہیں، صرف علی حق پر نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کہتا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار جو سابق الایمان ہیں، وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا رضا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جتنے مہاجرین اور انصار سابقون الاولون ہیں، ان کی پیروی وہ حق والے تھے۔ یہ تو قرآن مجید کی بات ہے کہ حق والے تھے، جبھی تو اللہ جنت دے گا۔ تو علی بھی حق پر ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام ابو بکر عمر، وہ بھی سارے کے سارے حق پر ہیں۔ صرف یہ بات بہت دھوکہ دیتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی کہ جہاں پر حضرت علی کی فضیلت ہو نا، تو وہ اس میں اپنی طرف سے لفظ صرف بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت علی اللہ کا دوست ہے، یہ نہیں کہ صرف حضرت علی ولی ہے، یہ نہیں کہ صرف اور کوئی نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جہاں بھی وہ دیکھتے ہیں نا کہ علی کی فضیلت بیان ہوئی ہے، تو وہ اس طرح سے اس کو امینڈمنٹ کرتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں اور ایڈیشن کرتے ہیں کہ گویا کہ باقی اور کوئی ہے ہی نہیں، بس جو کچھ ہے حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں۔ تو یہ بات وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صرف کا لفظ نہیں ہے، غور کیا کریں کہ صرف کا لفظ بھی ہے یا نہیں ہے۔ علی حق پر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ محسن رضا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ بتاؤ کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ مجمع زوائد ہے، ٹھیک ہے، مجمع زوائد، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 129 پہ ہے، 129، یہ دیکھیں آپ۔ وعن ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، ٹھیک ہے، نیچے لکھا ہوا ہے رواہ طبرانی فی صغیر والاوسط۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک شخص ہے، وفی صالح بن ابی الاسود، صالح بن ابی الاسود ہے، شخص ہے یہ، وہ ضعیف، اس میں ضعیف ہے۔ تو یہ ضعیف روایت اسلام میں نہیں چلتی میرے بھائی۔ اس نے بتایا دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو کیوں ضعیف ہے؟ اس میں ایک راوی ہے صالح بن ابی الاسود، یہ صفحہ نمبر 129 پر ہے، آپ اس میں دیکھ لینا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ محمد نقی صاحب کہتے ہیں کہ بی بی کا تقاضا تھا کہ یہ جو تقاضا کیا بی بی نے ابو بکر سے، مانگنے گئی صدق، یہ لا علمی تھی اس کی بی بی کی یا بی بی کی یہ غلطی تھی؟ مجھے بتائیں کہ یہ کیا تھی، آپ کس طرف جاتے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ بات جو ہے نا، سورۃ اعراف آپ کھولیں اور آیت نمبر 105 ہے، اس کا جواب آپ کو اس آیت سے مل جائے گا۔ وہ کیسا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور سے واپس آئے، دیکھا کہ گاؤں جو وہ لوگ ہیں بنی اسرائیل، وہ گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ آئے تو پیچھے چھوڑا تھا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ بھائی بھی بڑا تھا اور نبی بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو آئے تو ان کے سر کے بال بھی پکڑے اور داڑھی بھی پکڑی اور ان کو گھسیٹا، سورۃ اعراف آیت نمبر 105۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں بڑے لوگ ہیں، میں ان کا کیسے فیصلہ کروں گا؟ آپ میں جرأت ہے تو آپ فیصلہ کر کے دکھائیں ان بڑے لوگوں کا۔ اب مجھے بتائیں کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو داڑھی سے بھی پکڑا اور سر کے بالوں سے بھی پکڑا اور اپنی طرف کھینچا بھی اس کو، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غلط ہے یا ہارون علیہ السلام غلط ہیں؟
اس دونوں بھائیوں میں سے جو آپس میں لڑے، ٹھیک ہے، اس میں کون حق پر تھا اور کون نہ حق پر تھا، یہ بھائی ہم بڑے لوگوں کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ لہذا آپ کے لیے بھی جواب یہی ہے، ادھر ابو بکر ہے، ادھر فاطمہ الزہرا ہے، دونوں ہم سے بہت اونچے ہیں، ہم ان کے جوتی کے مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو میں کس جو ہے نا باغ کی مولی ہوں کہ میں فیصلہ کر دوں کہ ابو بکر صحیح تھا اس معاملے کے اندر، یا بی بی خاتون جنت نے غلطی کی یا نہیں کی، یا وہ اس کا تقاضا اس کو یہ جانا اس کا صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا۔ میں یہ بڑے لوگوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم تو عام لوگوں کے فیصلہ نہیں کر سکتے میرے بھائی، تو یہ اتنے بڑے لوگوں کے اور وہ بھی خاتون جنت کا میں فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں کہ اس نے غلط کیا نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم خاموش ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی یا ہارون علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ہم خاموش ہیں اس معاملے میں۔ بالکل یہ بھی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ ہم بی بی خاتون جنت کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے بے ادب تھے کہ بڑا بھائی اور وہ بھی نبی ہے، اس کو سر کے داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بے ادب تھے اور بڑے بھائی اور وہ نبی اس کو گھسیٹا۔ اسی طرح سے میرے بھائی امتیاز علی صاحب کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑی، بہت اصحاب شہید ہوئے، اس کا جواب دو، کیا وقت کے امام سے وسیع سے جنگ کرنا اسلام ہے؟ وہ سوال کرتا ہے کہ وقت کے امام علی علیہ السلام اسے عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابہ لڑے تو کیا یہ اسلام ہے؟ میرے بھائی اس کا جواب سورۃ حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مومنوں کے آپس میں قتال کریں، جنگ کریں، اللہ تعالیٰ نے قتال کرنے والوں دونوں کو مومن کہا، یعنی کہ دونوں اسلام پر ہو سکتے ہیں۔ لہذا قرآن نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی ادھر سے اما عائشہ صدیقہ کے درمیان میں بھی اگر اختلاف ہوا ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے مومنین کے درمیان میں، اور اللہ نے ان کو مومن ایمان سے کسی کو بھی خارج نہیں کیا۔ یہ سورۃ حجرات ہے میرے بھائی، قرآن مجید کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ ان کے اندر اسلام تھا اور وہ مومن تھے۔ پھر یہ قرب الاسناد ہے میرے بھائی، صفحہ نمبر 94 پہ ہے، یہ شیعہ جو ہے نا اس کی ہے، عباس حمیری صاحب کے قرب الاسناد صفحہ نمبر 94، اور روایت نمبر ہے 318۔ ان جعفر ان ابی علیہ السلام، امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے امام باقر صادق سے، امام جعفر صادق امام باقر سے روایت کرتے ہیں علیہ السلام، ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے لم یکن ینسب احدا من آل حربہ الی الشرک، حضرت علی نے جو ان سے لڑنے والے تھے کسی کو بھی کسی کی طرف شرک کو منسوب نہ کیا، ولا الی نفاق، اور نہ کہا کہ وہ منافق تھے، ولکنہ کان یقول، اور وہ تو یہ کہتے رہتے تھے، نہ ان کو مشرک کہا نہ ان کو منافق کہا، جو حضرت علی کے ساتھ لڑنے والے تھے جنہوں نے حرب کی، جنگیں کی، کیا کہتا ہے علی کیا کہتے رہتے تھے، کہتے ہیں ہم اخواننا، وہ تو ہمارے بھائی تھے، بغوا علینا، جنہوں نے ہم سے بغاوت کی تھی، سیاسی طور پر بغاوت تھی، سیاسی امور میں ہماری بغاوت تھی، دین ہمارا ایک تھا، سوجھ بوجھ میں فرق پڑ جاتا ہے سیاسی امور کی وجہ سے کبھی کبھار۔ اب وہ کہتے ہیں میرے بھائی ہیں، تم مانو نا کہ علی کے بھائی تھے وہ، اور یہ بھی مانو نا کہ وہ مشرک بھی نہیں تھے، اور یہ بھی کہو نا کہ وہ کافر بھی نہیں تھے، اور یہ بھی مانو کہ ان کے اندر نفاق نہیں تھا۔ یہ 318 پر ہے قرب الاسناد میں۔ کیا حضرت علی کی بات بھی آپ نہیں مانیں گے؟ اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نہ حضرت علی قرآن مجید کو آپ مانتے ہیں آپ لوگ، اور نہ اہل بیت کو ہی مانتے ہیں۔ اب آپ لوگ انہی کو چلاتے ہیں جو آپ لوگوں کو ذاکرین بتاتے ہیں نا،
جو ذاکرین نے بتا دیا ان کو آپ مانتے ہیں، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کو ماننا چاہیے۔ یہ امام جعفر امام باقر سے روایت ہے میرے بھائی۔ سید بن حج الدین کہتا ہے کہ ظالم امام نہ ہوگا، یعنی مشرک امام نہ ہوگا، وہ صرف امام علی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ تفسیر عیاشی آپ کو میں اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں، صفحہ نمبر 259 پہ ہے۔ تفسیر عیاشی شیعہ تفسیر ہے، 259 پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو گناہ گاری سے چھوڑ کر نور کی طرف چلا جائے، نیکیوں کی طرف جائے، توبہ اور استغفار کی طرف چلا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کی وہ ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ ولی اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ اور استغفار کی طرف آ جائے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ آپ کا کلمہ ہے، علی ولی ہے، تو وہ آپ کا کتاب ہی کہتا ہے کہ ولی کی معنی ہی یہی ہے جو توبہ اور استغفار کی چلا جائے اور گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے، تو اس کا مطلب کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام علی بھی خطائیں کرتے تھے۔ اور ویسے بھی آپ دوسری آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس کو آپ پڑھتے ہیں آیت تطہیر، اس میں بھی یہ ہے نا لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تمہارے اندر جو رجس ہے وہ دور کر دے۔ اس کا مطلب کہ اس آیات کے نزول سے پہلے پینتن میں رجس موجود تھا۔ اور رجس کیا کہیں گے آپ؟ رجس کی جو معنی چاہیں آپ کہیں، گناہ، خطائیں، غلطیاں، نسیان، بھول چوک، تو وہ معصوم تو نہیں رہتے نا۔ معصومیت کا کوئی اعلیٰ آیت نہیں ہے، تطہیر ہے، پاک کرنے والی ہے۔ کپڑا جس کو ہم پاک کرتے ہیں وہ میلا ہو جاتا ہے، پھر داغ دھبے آ جاتے ہیں۔ معصومیت اور ہے کہ اس پہ اوپر داغ دھبا لگے ہی نہیں، لیکن جو پاک چیز ہوتی ہے وہ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے داغ اور دھبے لگ جاتے ہیں، وہ میلی ہو جاتی ہے چادر اور کپڑا وغیرہ۔ تو تطہیر اور ہے اور معصومیت اور ہے، عصمت اور ہے میرے بھائی۔ تو یہ آیت تطہیر ہے، پاکائی بیان کرتی ہے۔ تو پاکائی لفظ کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ میلے ہو جاتے ہیں پاک صاف ہونے کے بعد۔ تو قرآن مجید کے اندر رجس ہے، رجس، ٹھیک ہے۔ اور رجس کا لفظ بھی آیا ہے کہ اس قرآن مجید کے آیت نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے رجس کو دور کیا، یعنی کہ وہ رجس تو ان کے اندر موجود تھا۔ پھر وہ تفسیر عیاشی والا بھی کہتا ہے کہ ولی وہ ہوتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ اور جو ہے نا مغفرت کی طرف آ جائیں۔ تو یہ دونوں دلیل آپ کے وہ ایک شیعہ کتب سے اور ایک قرآن مجید کے آیت سے میرے بھائی۔ اچھا، سید عامر راجہ نقوی کہتا ہے خدا جسے چاہے معصومین میں سے امام بنا دیتا ہے، ظالموں میں سے نہیں بناتے، اور نبی کا کام پہنچا دینا ہوتا ہے اور امام کا کام ہدایت دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی ابھی اکبر اور حضرت حسن کی اولاد ہے، تو یہ اہل بیت کے خاندانوں میں سے جو امام نہ بنے تو یہ پھر مانو کہ وہ استغفر اللہ مار ڈالا اب تو ہو سکتا ہے تو وہ ظالم ہوئے۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ رسول کا کام پہنچا دینا ہے۔ اب میں آپ کو آیت بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ کئی آیات ہیں میرے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی ہدایت کرتا ہے، امام جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ امام ہدایت دیتا ہے اور نبی تبلیغ کرتا ہے، تو یہ تو آپ کی اپنی بنائی ہوئی آپ کا فہم ہے جو قرآن حدیث سے بالکل خلاف ہے۔ سارے رسول ہدایت کے لیے تو آئے تھے۔ اچھا، عبد الخالق صاحب کہتے ہیں کہ شیعہ کے ہاں نبی امام نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی بھائی میری یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اثنا عشری ہیں، یعنی کہ 12 اماموں کے قائل ہیں، اثنا عشری۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور آخری امام 12واں کون سا ہے؟
پہلا امام ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، پہلا امام حضرت علی علیہ السلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ امام حضرت علی بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام ہے، تو پھر ثلاثہ عشری ہوئے، وہ اثنا عشری نہیں ہوئے، وہ پھر ثلاثہ عشری ہوئے کہ 13 اماموں کے قائل، لیکن وہ تو 13 امام نہیں ہے، 12 امام ہیں۔ اب آپ ان کو تبدیل کر دیں کہ بھائی یہ ہم اثنا عشری سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہم جو ہے ثلاثہ عشری ہوں گے، تو یعنی کہ 13 اماموں کے قائل، تو یہ تو کلیئر بات ہے کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم 12 اماموں کے قائل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نام ہی نہیں ہے، اور جو رسول جس نے سوال کو پیغمبروں کی امامت کرائی شیعہ میں وہ امام ہی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، جو لوگ سیدھے راستے نہ ہو نا ان کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے، ان سے غلطیاں کرواتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی غلطی کی ہے انہوں نے۔ اچھا، ایک اور صاحب ہیں، طلحہ کہتا ہے کہ کیا ماتم شام غریباں عبادت ہے؟ عبادت کے در ہے میرے بھائی، ماتم اور شام غریباں تو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ یہ حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا، جبریل مٹی لے کر آئے تھے کربلا کی، اللہ کے رسول روئے، پھر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مٹی ہے جس میں حسین کو شہید کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام بھی روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، لیکن نہ ماتم کیا نہ شام غریبہ منائی۔ اگر یہ عبادت ہوتا تو سب سے پہلے وہ کرتے، انہوں نے تو کی نہیں۔ امیر حمزہ شہید ہوا، 72 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر، بڑے بڑے صحابہ، امیر حمزہ چچا وفات آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کپڑے کالے پہنے، نہ جلوس نکالے، نہ راستے بلاک کیے، نہ شام غریبہ منائیں، اور نہ ماتم کیا، اور نہ زنجیر نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے کوئی محبت نہیں تھی؟ اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ کام؟ شہادتیں تو ملتی رہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نے تو کوئی ماتم نہیں کیا۔ امام حسین کا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شہید ہوں گے، تو وہ شروع کر دیتے۔ تو یہ باتیں بدعت ہے، بدعت دین کے اندر نئی چیزیں رائج کرنا، یہ الٹا گناہ ہے، بات نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ میرے بھائی ہے۔ طلحہ صاحب، فرض اور سنت و قجا یہ تو الٹی بدعت ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے خیال میں کافی سوالات کے بھائی ہم نے جواب دے دیے ہیں، اب انشاءاللہ العزیز اگلی مرتبہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے طارق صاحب ہیں، امان صاحب، اس نے جو ہے نا وہ میرا مناظرہ ڈبیٹ رکھی ہے شہباز اسپانی صاحب سے، تو وہ منگل کی رات کو 9 بجے کے بعد شروع ہوگا، تو اس کا بھی ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اسپانی جو ہے نا شہباز اسپانی صاحب سے میرا مقابلہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، اس کو بھی جو ہے نا لائیو چلے گا، وہ انشاءاللہ دیکھنے کی پوری کوشش کریں اور سمجھنے کی پوری کوشش کریں لینا۔ دلائل پر غور کریں، دلائل کے اوپر۔ آپ لوگ صرف زبان کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اردو اچھی نہیں ہے، اس کی فلان چیز اچھی نہیں ہے، یہ سفید داڑھی کے ساتھ ہے، یہ بوڑھا بن گیا ہے، یہاں دانت نہیں ہے، یہ اسلام میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی میرے بھائی۔ اسلام کے اندر فوکس جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فلانا بندہ اور فلانے بندے، ان میں دلائل کے حساب سے وزن، کس کے دلائل میں وزن ہے، دلائل پر آپ لوگ غور کریں کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول کی باتیں کون پیش کر رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے ہٹ کر اور کس کی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ضرور سنیے گا، اور دوستوں احبابوں کو بھی آپ لوگ میسیج کریں تاکہ وہ ہمارا وہ لائیو پروگرام جو ہے نا منگل کی رات کو 9 بجے کے بعد، منگل کی شام 9 بجے رات کو اسٹارٹ ہوگا، لیکن کوشش کریں دیکھنے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔